دیکھنے کے بعد آپ کے جو سب سے جوان صحابی تھے جن کا نام تھا کمیل ابن زیاد، طیش میں آ گئے. مولا نے کہا صبر کرو، علی صبر کرے گا تو کائنات صبر کرنا سیکھے گی. سمجھاتے تھے نہیں، اس بات میں نہیں ہو. یہ دشمن کی سازش ہے کہ ہم لڑیں، یہ دشمن کی سازش ہے کہ ہم بولیں. کمیل تمہارا دل جلتا ہے میرے لیے، آؤ. کمیل کا ہاتھ پکڑا. کبھی عبداللہ ابن عباس سے بات کی، عبداللہ ابن عباس سے گفتگو ہوئی، بسم اللہ والی گفتگو. عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا مولا ذرا قرآن کی تفسیر کیجئے، انشاءاللہ اگلے عشرے میں ایسا بیان کروں گا. اور مولا نے عبداللہ ابن عباس سے پوری بات کی. پھر کمیل ابن زیاد کو پڑھا. جو کمیل ابن زیاد ایک بہت بڑے جوان تھے، کہ تاریخ ملتی ہے کہ سوال کرنے میں کمیل ابن زیاد کا تاریخ میں جواب ہی نہیں تھا. اس لیے مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب بنی امیہ نے کمیل ابن زیاد کو پکڑا تو ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ ان کی چولیں ہلتی تھی. کمیل ابن زیاد کو قتل کر دیا، بلکہ کہا زندہ جلا دیا. یہ سزا تھی. کمیل ابن زیاد کو بلایا، کہا کمیل دنیا نے ہم سے سوال نہیں کیا، دنیا نے ہم سے استفادہ نہیں کیا، دنیا کے حالات دیکھ رہے ہو. کمیل سنو بس سجدان محترم، جن لوگوں کی نگاہ میں دنیا بہت ہے نا، ان کو مولا نے سمجھایا علی کو دیکھو کہ دنیا نے علی کے ساتھ کیا کیا. پوچھا مولا کیسا محسوس کرتے ہیں آپ اس سچویشن میں؟ کہا کمیل دنیا علی کی نگاہ میں بکری کے چھینک سے زیادہ گندی ہے. بکری جب چھینکتی ہے نا تو اس کا پانی نکلتا ہے، اس سے زیادہ گندی دنیا علی کی نگاہ میں ہے. کوئی خلال کرے اور خلال میں جو دانتوں سے دانہ نکلتا ہے نا، اس سے زیادہ گندی دنیا علی کی نگاہ میں. تم دنیا کی بات کرتے ہو. آؤ ایک دور آئے گا کہ جب ہمارے نام پر لوگ قربان کریں گے جان. کچھ ہم تمہیں باتیں بتائے دیتے ہیں جو آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے گا اور یہ طوفان خود بخود مٹ جائے گا. پھر مولا نے ایک ڈیٹیل سے کمیل ابن زیاد سے گفتگو کیا. 3 صحابیوں سے گفتگو ملتی ہے، عبداللہ ابن عباس، کمیل ابن زیاد اور ایک ہلال ابن نافع بصری نخعی. یہ 3 لوگ ملتے ہیں. میں نے ہلال ابن نافع بصری نخعی کے حوالے سے 2006 یا 7 میں بات بیان کی تھی، آپ کو یاد ہوگا بہت ڈیٹیل سے. اور یہ تینوں کو اللہ کا شکر ہے کہ تینوں کو علامہ آیت اللہ کاظم قزوینی عراقی، جن کا انتقال ابھی تقریباً 5-7 سال پہلے، یا شاید 5-7 سال پہلے، میں قم سے جب چلا تھا 99 میں تو وہ باحیات تھے. ان کی کتاب ہے یہ، جنہوں نے پوری زندگی تقریباً ان کی عمر 75-80 کے آس پاس تھی، 40 سال لکھا ہے. 128 جلدوں میں وہ کتاب آ چکی ہے. 235 یا 250 جلدوں میں کتاب جائے گی. میں نے بتایا اس کتاب کا نام الامام علی ابن ابی طالب. اور اس کے مقدمے کو میں نے پڑھا تھا تو لکھا ہے کہ 1 لاکھ سال اگر میں جی جاؤں تو پھر علی کی معرفت سمجھنا بہت مشکل ہے. میں تو بڑی تیزی سے لکھ رہا ہوں کہ اللہ ہماری حیات اتنی کم نہ کر دے. کہنا جب سے میں نے یہ مطالب نکالے اور مطالب کو پڑھا، چونکہ اشارے نہج البلاغہ میں بہت ہیں ان باتوں کی طرف. اب کبھی آپ نہج البلاغہ بہت غور سے پڑھیں تو جو خطبات ہیں نا، جس میں جنگ صفین اور جنگ نہروان اور معاویہ سے جو مکالمے کی باتیں ہوئی ہیں، اس میں مولا نے اشارے بہت کیے ہیں. ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مولا یہ کہہ کیا رہے ہیں، بات ہے کہاں پر، کہاں ہے، کیسے ہے. اس اشارے سے انہوں نے پکڑا کہ مولا کی اور بھی گفتگو ہے جو ہم تک آئی نہیں ہے. لہذا انہوں نے کھوجا، اور 80 سال کی محنت تھی ان کی. 80 سال کی عمر تھی تو 65 سال کی محنت تھی. 40 سال سے لکھنا شروع کیا اور ہمارے درمیان میں وہ چھوڑ کے چلے گئے. بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا. بہت زیادہ روئے تھے علماء نے، بہت زیادہ ان کے اوپر گریہ کیا کہ ایسا رائٹر تاریخ میں، رائٹر سے مرجعیت نہیں، رائٹر کی بات ہے، لکھنے والا، فضائل اہل بیت کے لکھنے والے میں ایسا رائٹر اللہ نے پیدا نہیں.
جس نے اتنی بڑی کتاب اتنی عظیم لکھی. اور میں جب لاہور گیا تھا تو لاہور میں ہم نے 1-2 جلدوں میں اس کتاب کو دیکھا تھا. مجھے بڑا سرپرائز ہوا تھا. ہم نے کہا بھائی اس کا جلدی جلدی اردو میں ترجمہ کرو. ان چیپٹرز کا ترجمہ تو جلدی کرو جن پر آبجیکشن شیعوں کو ہے, جن پر آبجیکشن شیعوں کو ہو گیا ہے کہ بھائی اب وہ فضائل بہت ہیں اور خیبر خندق بہت ہے, اس کو ذرا آپ واضح کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ آنے دیجیے. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس ملک کے شیعوں کو حفاظت میں رکھے. اور واقعا جتنا اردو میں کام پاکستان سے ہو رہا ہے میرے ہندوستان سے نہیں ہو رہا ہے. بعض معذرت کوئی اس میں چاپلوسی کی بات نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہندی حاوی ہے اور ظاہر سی بات ہے مسائل وہ نہیں ہے, وہ آزادی نہیں. لیکن جس حالات سے ہمارے مومنین پاکستان میں گزر رہے ہیں, بالخصوص پنجاب سے کافی کام ہو رہا ہے, لاہور سے میں سمجھتا ہوں کراچی بھی ہوگا, لیکن لاہور سے کافی زیادہ تیزی سے ترجمے کیے جا رہے ہیں کتابوں کے, تاکہ جو شبہات ہمارے مذہب کے بارے میں پیش ہو رہے ہیں وہ سامنے آ جائیں. اور وہاں کی لائبریری دیکھ کے میں بہت خوش ہوا تھا جب میں گیا تھا وہاں پہ فرسٹ اشرا پڑھنے کے لیے. وہ کتاب انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ 8-10 سال تو لگ جائے گا, اس کے بعد آئے گی تو آپ پڑھیے گا. اور میں نے ریکویسٹ کیا تھا وہاں پہ کہ آپ اس کتاب کے جو ایک ترجمہ کرنے والے مین ہیں, انہوں نے وہ ہمارے ساتھیوں میں رہے, ہم نے کہا اس کا ترجمہ جلدی کرو جو عوام کو سمجھ میں آنے والی, ہم لوگ تو عربی فارسی میں پڑھ دیں گے. تو انہوں نے ہماری بات کو اپریشیٹ کیا اور وہ خلاصہ کر کے جلدوں میں تو 128 لیکن خلاصہ کر کے 1 یا 2 جلدوں میں وہ کتاب آ چکی ہے. انشاءاللہ آپ اس کو کھوجیں اور مل جائے تو اس کو آپ مطالعہ کریں. پوری جناب کمیل ابن زیاد سے بیان. اب یہ وہ دور آیا کہ جہاں پر ایک طرف یہ ہو رہا ہے. اب معاویہ سے امریاس نے کہا دیکھو علی سے جنگ تو ہو گئی ہے, لیکن قانونی طور سے علی نے خلافت سے استعفیٰ نہیں دیا ہے. دیکھیے دوسرا حربہ دیکھیے, استعفیٰ تو نہیں دیا. اگر استعفیٰ نہیں دیا اور ریزائن نہیں کیا ہے اور علی کے اگر شہادت واقع ہو جاتی ہے اور علی قتل ہو جاتے ہیں تو امام حسن خود بخود ہو جائیں گے. علی کہہ دیں گے کہ امام حسن ہماری بات ہے. تو پہلے علی کے استعفے کا پریشر ڈالو. یہ سیاسی بیک گراؤنڈ بنا رہا ہے. شورا بٹھا لو اور علی کو معزول کرو, نہیں کرو گے تو تم. اور علی کے لیے دیکھیے یہ باتیں جو غلط تحقیقی ہے, کوئی ہمارے عقیدے کی نہیں ہے, جیسے آپ میری بات نہ سمجھیے. میں بہت احتیاط سے جملہ استعمال کروں کیونکہ مولا کی بات ہے. اور علی کے خلاف پورا کوفہ بھی ہے, ان کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں, اور کام تم آسانی سے کر دو گے. شورا معین ہوئی. آپ سوچیں, صرف سوچیں, جس ذات کے لیے ہو اس ذات کو سوچیں. شورا یہ معین ہوئی, فیصلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی علی کی طرف سے, ایک آدمی معاویہ کی طرف سے, یہ 2 وکیل ہوں گے اور جج ہوگا کون؟ ابو موسیٰ اشعری. مولانا نے وہی جملہ کہا تھا, یہ دور آ گیا کہ مجھے معاویہ کے برابر سمجھا جا رہا, مجھے معاویہ کے برابر سمجھا جا رہا. یہ دور آ گیا. ابو موسیٰ اشعری علی کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. لیکن حالات ایسے تھے, مالک اشتر کو مولا کائنات نے اپنا نمائندہ معین کیا. اور کوفے کی مسجد میں دونوں لوگ پہنچے. مولا نے کہا تھا کہ دیکھ ابو موسیٰ اشعری سے مالک اشتر کہہ دینا کہ پہلے تم تقریر کرو, پہلے فیصلہ تم سنا دو, امریاس کو منبر پہ جانے نہ دینا, لیکن اگر ابو موسیٰ اشعری نہ مانے تو مالک اشتر تلوار نہ اٹھانا. یہ میرا حکم ہے تمہیں کہ تم وہاں تلوار نہ اٹھانا, بحث نہ کرنا, میرا پیغام دے دینا. آپ سنیں گے اس ملعون کا جملہ جسے آج سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ابو موسیٰ اشعری سے اشاعرہ چلے ہیں. یہ فرقہ جو اشاعرہ ہے اسی سے چلا ہے, جنہیں آپ وہابی کہتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. ان کا لنک جا کے ابو موسیٰ اشعری کے نظریات سے ملتا ہے. مالک اشتر گئے اور جانے کے بعد کہا کہ آپ علی کو پہچانتے ہیں؟ ہاں, کیوں نہیں پہچانتے؟ علی کون ہے؟ رسول کے داماد. آپ کے لیے پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہنے لگے آپ امریاس سے پہلے فیصلہ سنا دیں گے. کہتے علی کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ علی جج نہیں ہے, علی حاکم, میں حاکم ہوں, میری جو سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے. امریاس نے آدمی لگا دیے, کہا کہ دیکھو اگر ہمیں نہیں تقریر کرنے دو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اس کے دل میں بھی کہیں